سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت مفتی صاحب، مدارس کے بارے میں عام ذہن یہ ہے کہ اس تعلیم کے بعد روزگار کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جتنے علماء، حفاظ، ائمہ ہیں، یہ نہ اپنی فیملیوں کو سنبھال سکتے، نہ اپنے بچوں کو پال کر انہیں ایجوکیشن دے سکتے۔ لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ الحمدللہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب یہ سب سے اچھا کھاتے ہیں اور عزت کی اور غیرت کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی فیملی کو دوسروں سے زیادہ پیار کے ساتھ سنبھالتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ہونے والے ایک آدھ واقعے کو مستثنا کریں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے حالات ہی بالکل ایمرجنسی حالات تھے، اضطراری حالات تھے، تو اگر اس کو چھوڑ دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہیں فاقے کی وجہ سے کسی عالم حافظ نے کبھی خودکشی نہیں کی۔ کسان بہت مرتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ مرتے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے اسکول کالج کے بچے مرتے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ اطمینان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور سب سے تیز اپوائنٹمنٹ علماء ہی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان کے فارغ ہونے سے پہلے ان کو قوم اپنے پاس دعوت دیتی ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں اور بہت سی ایسی ویکنسی ہے جہاں پر ان کا انتظار ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ فارغ ہوتے ہی کمائی پر لگ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور آپ کو کون سا ثبوت چاہیے کہ علماء، حفاظ یہ بیکار نہیں رہتے اور ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا، اور فوراً ان کے پیسے شروع ہو جاتے، فوراً ان کی تنخواہیں شروع ہو جاتی۔ پھر ائمہ کے بچے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملیں گے آپ کو۔ آخر زیادہ تعلیم کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو جو ائمہ اور حفاظ اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، وہ اپنے ان بچوں کی فیس کہاں سے لا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہ علماء بیچارے کم تنخواہ والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے برکت جس کو کہتے وہ ان کی زندگی میں ڈالی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اللہ ان کے بچوں کو بے سہارا نہیں رکھتا، اور مقصد یہی ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں زیادہ حج اور عمرہ آپ کو علماء ہی کرتے ہوئے دکھیں گے۔ ایک آدمی جس کو سرکاری نوکری ملے یا کوئی پرائیویٹ نوکری ملے، زندگی بھر کما کر پونجی جمع کرتا ہے، عمر کے آخر حصے میں ایک حج کرنا بڑی سعادت سمجھتا ہے، اور ایک ایک عالم کے آپ کو 3 4 10 10 20 35 حج ملیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے دعوت و تبلیغ میں، مولانا عبید اللہ صاحب، وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کہتے تھے، بیٹا تم غریب ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن دین کی تعلیم کی برکت سے اور دعوت کی برکت سے اللہ تعالی نے تمہارے باپ کو 35 حج نصیب کیے۔ حج کا مطلب ہے پیسہ، اس لیے قرآن نے کہا من استطاع، جس کے اندر طاقت ہے جا سکنے کی، آ سکنے کی، جا کر اپنے بچوں کو پیچھے کھلا سکنے کی، وہ جاوے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ سب سے مہنگا سفر سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے علماء حفاظ کے لیے۔ آپ کو اور کون سی برکت چاہیے؟ صرف موٹی موٹی تنخواہیں چاہیے، یا تنخواہوں کا جو فائدہ ہے اور ثمرہ ہے، جو خوشحالی ہے اور جو راحت ہے زندگی کی، وہ چاہیے؟ وہ علماء کے پاس ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی بیچارے علماء، وہ خود بیچارے ہیں، کہ یہاں پر تو باچارہ علماء ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے علم دین دے دیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟
علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. جی تو یہ تو علماء کی انبیاء کی میراث ہے کہ اللہ علم دے رہا ہے ان کو. اس لیے کہا گیا لو جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے جیسے ملے جس قدر ملنے. اور پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. ایک تو وہ علم ملا سب سے بڑی دولت، اور پھر اس کے بعد اس علم کے ثمرات آخرت کے نہیں دنیا کے ثمرات بھی اللہ نے دے دیے. مال دے دیا، بچوں کو ایجوکیشن دے دیا، ان کی بیویوں کو خوشحال زندگی دے دی، اور کیا چاہیے. اسی طریقے پر آپ کو ایکڑوں سے زمینوں کے مالک اور مدرسے چلانے والے علماء ہی ملیں گے. کوئی اگر غیر عالم، میں کسی ڈگری کا نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کسی کا دل ٹوٹے، بس دینی علم کے علم سے محروم جو دنیا کے ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ بڑے نامچین ہوں، بڑے تنخواہ دار ہوں، بڑے بزنس مین ہوں، لیکن وہ اگر فرنٹ پہ آ کر امت سے اگر وہ اسکول کالجز اور مدرسوں کے لیے چندے کا تقاضا کرے تو اتنی مدد نہیں کرے گی اور اتنا بھروسہ نہیں کرے گی امت جتنا ایک مولوی صاحب، ایک حافظ صاحب، ایک عالم صاحب گاؤں میں آتے ہیں اور مکتب سے مدرسہ شروع کر کے جب بڑے ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان پر بھروسہ کر کے امت اپنے کروڑوں کی مایا ان پر لگا دیتی ہے. یہ معمولی بات نہیں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے چارے ہیں اور یہ جو ہے تنخواہوں کے محتاج ہیں اور یہ قابل رحم ہیں؟ بالکل غلط. ایک عالم جو شروع میں ایک غریب ماں باپ کی اولاد ہوتا ہے اور وہ مدرسے میں جاتا ہے اور 2 وقت کی روٹی پر گزارا کرتا ہے. بعض مدرسوں میں راشن بھی ناشتہ بھی نہیں ملتا ہے، خرچ کے پیسے نہیں ملتے، بدن پہ کپڑے برابر نہیں ہوتے، لیکن اسی علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک دن وہ لاتے ہیں کہ ایک عالم کے دسترخوان کے اوپر 50 بچے تینوں وقت، 100 بچے تینوں وقت، 200 بچے تینوں وقت، 1000 بچے تینوں وقت. اسی طرح بعض مدرسے ایسے ہیں کہ 10 ہزار بچے تینوں وقت کھانا کھاتے ہیں. یہ ایک مولوی صاحب جو کل قابل رحم تھے، 2 وقت کی روٹی جن کو نہیں ملتی تھی، ان کے دسترخوان کا یہ حال ہے. اس سے بڑی اور برکت آپ کو علم دین کی کیا چاہیے؟ آپ ایک نوکری کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کو تو بے حساب ہول سیل دیتا ہے کہ کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی. اور جو دوسروں کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے مدرسے کے، وہ خود کیسے بھوکے رہیں گے. اور کئی ایکڑوں زمین بھی ان کے پاس ہوتی ہے، امت کے لیے کرتے ہیں. یہ کاہے کی برکت ہے؟ جو صاحب دنیا کی ڈگری لے کر آتے ہیں ان کی ایک ہی فکر، میں نے بہت خرچہ کر کے یہ ڈگری حاصل کی ہے، 1 سے 2 دواخانہ، 1 سے دوسرا آفس، کیسے بناؤں اپنی پراپرٹی، اپنا بنگلہ، میرے 2 بچے، میری 1 بیوی. بس ان کا منتہا مقصود یہ ہوتا ہے. مولوی صاحب اپنا نہیں سوچتے. میں نے جو علم دین سیکھا ہے امت کے چندے سے، امت نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت کریں گے. وہ غیرت ایمانی ان کو مدرسہ چلانے پر لگاتی ہے اور دین پڑھانے پر لگاتی ہے. جب وہ قربانی دیتے ہیں تو اللہ ان کی محبت امت کے دل میں پیدا کرتا ہے اور کئی ایکڑوں زمین ان کے تابع میں آ جاتی ہے اور ان کی نگرانی میں اتنے بڑے مدرسے چلتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ امت کو فائدہ پہنچانا ہے. اس میں ایک آدھ اگر کوئی غلط مولوی یا غلط محتمم سامنے آ جائے تو اس سے کلی طور پر یہ پورا نظام غلط اور بے بھروسہ نہیں ہو سکتا. یہ علماء اگر بزنس کرنے پر آئیں تو سیم مشین جو ایک بزنس مین کے اندر لگی ہوئی ہے، وہی مشین، وہی دل، وہی دماغ ان کے پاس بھی ہے اور وہ بزنس مین کے پاس بھی ہے. مولانا بدر الدین اجمل جیسے لوگوں نے کمپنیاں قائم کر کے اور بے حساب دولت کما کر اور دینی رفاہی کام کر کے یہ بتا دیا ہے، اگر مدرسہ مکتب کو چھوڑ کر یہ لوگ بزنس کی طرف آ جاویں تو اللہ ویسی ہی کامیابی دے سکتا ہے جیسے بزنس مینوں کو دیتا ہے. لیکن علماء ایثار سے کام لے کر احسان مندی میں پوری زندگی گزار کے بزنس کو چھوڑتے ہیں اور دینی اداروں کو پکڑ کے چلتے ہیں، امت کی خدمت کرتے ہیں.
اب لوگوں کو یہ تعجب ہے، بات وہی ہے جو شروع سے چل رہی ہے کہ بھائی بیچارے علماء اکانومی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بڑے کمزور قابل رحم ہوتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. ایک طرف اگر ان کو اپنے بچے پڑھانے کے لیے غیر علماء کو کہا جائے، وہ کہیں گے نہیں، علماء عالم بنا کے بچوں کو کیا بھوکا مارنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ارے محتمم صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب اور پیر صاحب اور وہ آئے ہیں اور ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے، اور یہ مرغا ناشتے میں، اور یہ مرغا دوپہر میں، اور یہ مرغا شام میں، مرغے اور بکروں سے ان کا جو ہے استقبال ہے، سواگت ہے. تو عجیب بات ہے کہ جب دین پڑھاؤ ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں کھائیں گے کیا مولانا، اور جب مولانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو مرغے ہی کھاتے رہتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے نا. رزلٹ تو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کھلاتا ہے. اب اس پر یہ نقطہ، ایک صاحب نے کہا کہ مولانا آپ ہمیشہ مرغے اڑاتے رہتے ہیں. بھائی جو کھلاتے ہیں ہم کھاتے ہیں. بولے نہیں دال چاول نہیں کھاتے. کہنے لگے تو دعوت کر، دال چاول کھلا دے. بولے بہت اچھی بات ہے. اس نے جا کر اپنی بیوی سے کہا مولانا کو مزہ چکھانا ہے، اور مولانا آ رہے ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، اور ان کو دال چاول کھلانا ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ آئے اور دسترخوان اس نے دیکھا تو وہی مرغا پھر حاضر تھا. تعجب ہوا، بہت ہی اس کو تعجب ہوا. اس نے کہا میں نے تو کہا تھا اس کو دال چاول کھلاؤ، مولانا کو ذرا سبق سکھانا ہے. بیوی سے جا کر اس نے کہا، وہ مولانا بھی تعجب کیے لیکن کھا لیے. تو وہ بیوی سے جا کر کہا کہ ارے میں نے تجھے کہا تھا دال چاول سبزی کھلانا ہے مولانا کو، بہت مرغے ہو گئے، پھر تو نے یہ کیا کر ڈالا. کہنے لگے بیوقوف سمجھتے ہو مجھے؟ ایک مولانا زندگی میں ایک مرتبہ آ رہے ہیں، عزت تمہاری جائے گی یا میری جائے گی؟ اس لیے میں نے اپنے شایان شان ان کا اکرام کیا ہے. وہاں بھی حضرت کا فارمولہ فیل ہو گیا، مولانا کے نصیب میں پھر مرغا. تو یہ بھی نقطہ سن لو، شاید کوئی سنائے تم کو کہ ارے بھائی مولانا کے پیچھے مرغا کیوں پڑا؟ انڈیا میں مرغا، امریکہ میں مرغا، یو کے میں مرغا، دبئی میں شارجہ میں مرغا، سب جگہ مرغا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر عام طور پہ پہلے چلا آ رہا تھا، ابھی پتہ نہیں کیا ہے، مستی کیا بن مرغا، سبق نہیں سنایا بن مرغا، دیر سے آیا بن مرغا. اتنا مرغا بنا کہ مرغے کو بیچارے کو رحم آ گیا. اس نے کہا کہ تو نے میری مشابہت اختیار کی ہے، ہر وقت مرغا مرغا، تیری میری دوستی، اب جدھر تو ادھر میں، جدھر تو ادھر میں، لہٰذا ہر جگہ مرغا ساتھ میں، ناشتے میں مرغا، دوپہر میں مرغا. پہلے زندگی گزری بن مرغا بن مرغا بن مرغا، اب زندگی گزر رہی ہے کھا مرغا کھا مرغا کھا مرغا. پھر جس کو جو ملا یہ مقدر کی بات ہے.